بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین حصہ اول سبق نمبر 26 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ سے لے کر آیت نمبر 71 وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ جی آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ دیکھیے ترجمہ سب سے پہلے، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں۔ عزیز طلبہ تفسیر دیکھیے بھی۔ عزیز طلبہ، یہ دراصل اس واقعے کا بیان ہے جس میں بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ملتا ہے، اور یہ وہ آیات ہے جس میں بقرہ گائے کا ذکر ہے، اور اسی وجہ سے پوری سورت کا نام بقرہ رکھی گئی۔ تو اس کی تفصیل مختصراً سن لیجئے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایک قتل ہو جاتا ہے تو وہ قتل کا معاملہ لے کر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آپ سے کہ آپ گائے ذبح کر دیں۔ تو وہ اس کو مذاق سمجھتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ سوالات کر کے کہ گائے کس طرح ہو یہ بتائیے۔ تو پھر وہ گائے بڑی مشکل ہو جاتی ہے ان کے لیے، بہرحال گائے مل جاتی ہے بڑی مشکل سے اور ذبح کر لیتے ہیں، اور وہ گائے جو ذبح کر لیتے ہیں اس کا خون جب قاتل مقتول کو لگا لیتے ہیں تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور قاتل کا نام لے لیتا ہے۔ وہ قاتل کا نام جب لے لیتا ہے تو اس طرح معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ تو وہ والا واقعہ بیان ہوا ہے، اور یہ بھی بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کا ایک انعام تھا بہت بڑا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتا دیا۔ تو اس سے پہلے شریعت میں اس کا حل موجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتا دیا۔ تو وَاذْكُرْ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَاذْكُرْ، جی اذکر معذوف نکالا کہ یاد کریں اس وقت کو، اس سے پہلے جو معذوف ہوتا ہے۔ وَقَدْ قُتِلَ لَهُمْ قَتِيلٌ، موقع قول کہاں پر موسیٰ نے کہا اپنی قوم کو، وہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ ایک قتل کیا گیا تھا، مقتول قتل کر دیا گیا تھا، عامل نام تھا اس کا، لا یدری قاتلہ، جس کے قاتل کا پتہ نہیں تھا۔ وَسَأَلُوهُ أَن يَدْعُوا اللَّهَ أَن يُبَيِّنَهُ لَهُمْ فَدَعَاهُ، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا کہ وہ اللہ سے دعا کر لیں کہ وہ بیان کر لیں ان کے لیے کہ کیا کیا جائے۔ فَدَعَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جی یہ کون شخص تھا جس کو قتل کیا گیا تھا؟ تو مشکات شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کسی کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے لڑکی نہیں کی تو اس نے اس کو قتل کر دیا، تو اور پھر اس کی لاش لٹکا دی صبح اور شور مچا دیا کہ بھائی اس کو کسی نے قتل کر دیا۔ ایک اور روایت اس طرح ہے کہ ایک آدمی تھا عامل نام کا جو کہ بہت زیادہ مالدار تھا، اس کے بھتیجوں نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش جو ہے نا لٹکا دی، اور صبح سب کے پاس روتے ہوئے آ گئے کہ یہ تو اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو وہ معاملہ بنی اسرائیلی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آ گئے۔ ان اللہ یأمرکم فدعاہ، موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ کیا پشت مار رہے ہیں، کیا مذاق کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی قاتل ڈھونڈو اور آپ جو ہے نا کہہ رہے ہو گائے ذبح کر دو۔ تو محظوظا بنا حیث تجیبنا بمثل ذلك
آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اس طرح کا جواب دے کے ہمیں. جی محضوم بنا کہہ کے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جو حضون ہے نا، حضون یہ مبنی للمفعول ہے، مفعول کی مصدر ہے اور مصدر مبنی للمفعول ہے، یعنی مفعول کا معنی دیتا ہے یہ، ٹھیک ہے. اور حیث تجیبنا بمثل ذالک، اس طرح کا جواب دے کر، یہ علت ہے کہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس طرح کے جوابات دے کر. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ گائے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا میں اللہ کی پناہ میں مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. قال اعوذ امتنع، اعوذ کے معنی امتنع کے ہوتے ہیں. امتنع کے صلے میں جب بات ہے حدیث طلبا تو اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ میں آتا ہوں، کسی کی سپورٹ میں آتا ہوں، تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. من ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں. المستہزئین، استہزاء کرنے والے، یعنی میں استہزاء کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے. تو المستہزئین کہہ کے صاحب جلالین اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مسبب کہہ کے سبب مراد دیا، ٹھیک ہے نا. سبب جہالت، مستہزئین استہزاء کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اصل جہالت ہوتی ہے، اس لیے بندہ کسی کا مذاق اڑاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جاہلین میں سے نہیں ہوں، یعنی میں جاہل نہیں ہوں کہ میں تمہارا استہزاء کروں. تو مسبب اس کا یہ ہے. فلما علموا انہ عزم، تو جب انہیں معلوم ہو گیا، انہیں یقین ہو گیا، علموا یقین کے معنی میں کہ انہ عزم، کہ انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہاں اسی طرح ہوگا. یہ اس طرح آگے ترجمہ دیکھیے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو. قال انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو لا فارغ ولا بکر، کہ نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی. عوان بین ذالک، ان دونوں کے بیچ میں ہو. فافعلوا ما تؤمرون، پس اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو. یہ اس طرح تفسیر دیکھیے. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ای ما سنھا، ما ہی کا مطلب اس کی عمر کتنی ہو، یعنی کتنی عمر کی گائے ہو. قال موسیٰ، بیان فاعل موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ ای اللہ یقول، یہ انہ کی ضمیر کا مرجع، اور یہ کہ اس یہاں کا فاعل قائل اللہ تعالیٰ خود ہیں. انہا بقرۃ لا فارض مسنۃ، وہ نہ بالکل بوڑھی عمر رسیدہ ہو، فارضن بوڑھی ہو، مسنہ یعنی عمر رسیدہ ہو، ولا بکر اور نہ بالکل چھوٹی ہو، صغیرتن. عوان نصف، جی یہ سمجھنے کا لفظ ہے. نصف اس عورت کو کہتے ہیں جو کہ جوانی اور بڑھاپے کے درمیان ہو، اس کو کہا جاتا ہے ادیڑ عمر عورت. تو ایسی گائے ہو جو ادیڑ عمر ہو، یعنی بہت بوڑھی بھی نہ ہو اور بالکل بچڑی بھی نہ ہو بالکل. بین ذالک المذکور من السنین، ان دونوں عمروں کے درمیان ہو. ففعلوا ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرو. بھی اس کو من ذبحہا، کیا حکم دیا گیا ہے؟ ما تؤمرون، کیا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو ذبح کر دو، اس کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. جی اب اس پر بھی آگے نہیں رکے تو کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، تو اب وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. قال انہ یقول انہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے. تسر الناظرین، جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. فاقع لونہا، اس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی بر جائے. جی فاقع لونہا شدید الصفرۃ، زردی میں بہت زیادہ شدید ہو. تسر الناظرین الیہا، یعنی اس کی طرف دیکھنے والے جب دیکھیں تو خوش ہو جائیں. بحسنہا، کس طرح خوش ہو جائیں؟ کیا دیکھ کے خوش ہو جائے؟ اس کا حسن دیکھ کے خوش ہو جائے. ای تعجبہم، یعنی وہ خوش کر دے ان کو. حاصل معنی تسر الناظرین کا حاصل معنی کیا بن گیا حدیث طلبہ؟ تعجبہم یعنی وہ گائے ان کو خوش کر دے. جی آگے ترجمہ دیکھیے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ گائے کیسی ہو، یعنی صاف بتائیں ہمیں کہ وہ کیسی ہو. ان البقرۃ شابہ علینا، وہ بیل، وہ گائے تو ہمارے اوپر بہت زیادہ مشتبہ ہو گئی ہے. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب یہ ما ہی کا مقصد اس سوال سے ان کا یہ تھا کہ اصائمۃ ام عاملۃ، یعنی کہ چرنے والی ہے
وہاں جا کے باہر کھیتوں میں، یا یہ کہ کام کرنے والی ہے، کھیتوں میں ہل چرانے والی ہے۔ ان البقرہ ای جنسہ المنعوت بما ذکر، یعنی اس کی وہ صفت جو بیان کی گئی ہے، تشابہ علینا، وہ ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، لکثرتہ، اس کی کثرت کی وجہ سے، یعنی اس طرح کی گائے تو بہت ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا لکثرتہ، بہت کثرت صفات کی وجہ سے مشتبہ ہو گئی ہے وہ گائے ہم پر۔ فلم نہتدی، تو الی المقصود، ہم مقصود تک ہدایت نہیں پا رہے، مقصود تک ہم پہنچ نہیں رہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ ہم مقصود تک پہنچ جائیں گے، اگر اللہ نے چاہا ہم مقصود تک پہنچ جائیں گے، الیہا، اس مقصد تک، وہ جو مقصد ہے۔ فی الحدیث، حدیث میں آتا ہے کہ لو لم یستثنوا لما بینت لہم آخر الابد، کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ان کے لیے آخرت تک اس کو بیان نہ کیا جاتا، یعنی انہوں نے اگر یہ نہ کہا ہوتا نا انا انشاءاللہ لمہتدون، انشاءاللہ ہم ہدایت پا لیں گے، اس تک پہنچ جائیں گے ہم، اگر انہوں نے یہ نہ کہا ہوتا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کے لیے بیان نہ کرتا ان کو۔ قال انہ یقول انہا، تو موسیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ گائے ایسی گائے ہو، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر، ایسی گائے ہو جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، لا ذلول تثیر الارض، نہ زمین جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی کھینچتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سالم اور بے داغ ہو۔ یہ انہوں نے، یہ تیسری صفت، پہلے انہوں نے پوچھا کہ گائے کیسی ہو، کتنی عمر کی ہو، دوسرا انہوں نے پوچھا اس کا رنگ کیسا ہو، تیسرا انہوں نے پوچھا کہ کہیں ایسی تو نہ ہو، کیسی ہو، کام کرنے والی ہو یا کام نہ کرنے والی ہو، تو اس پر یہ جواب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انہا بقرۃ لا ذلول، جی لا ذلول، نرم نہ ہو، خدمت نہ لی جاتی ہو، غیر مذللۃ بالعمل، یعنی اس کو کسی کام میں استعمال نہ کیا جاتا ہو، تثیر الارض، کہ وہ زمین جوتتی ہو، یعنی کھیتی، ہل چلایا جاتا ہو اسے، تقلبها للزراعت، کہ اس کو زراعت کے لیے لگایا جاتا ہو، والجملۃ صفۃ ذلول داخلۃ فی النہی، اور یہ جو جملہ ہے تثیر الارض، یہ ذلول کی صفت بن رہی ہے، ترکیب بتا رہے ہیں صاحب جلالین، ترکیب بتا رہے ہیں کہ یہ ذلول سے یہ جملہ ذلول کی صفت بن رہی ہے، ذلول موصوف ہے، داخلۃ فی النہی، اور دوسرا یہ کہ نہیں میں داخل ہے، لا ذلول یعنی نہیں میں داخل ہے، یعنی جو، یعنی نہ نرم نہ ہو، یعنی ایسی نہ ہو جو کہ زمین جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پلاتی ہو، الارض المہیئۃ للزراع، جی الحرث، کھیتی، الحرث کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایسی زمین جس کو کھیتی باڑی کے لیے تیار کیا جاتا ہو، جی کھیت آپ نے دیکھے ہوں گے تیار کیا جاتا ہو، اس میں کھیتی باڑی کی جاتی ہو، دیہاتوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے، مسلمۃ، صحیح سالم ہو، من العیوب و آثار العمل، تمام عیوب سے کوئی عیب بھی اس میں نہ ہو اور کام کے اثرات بھی نہ ہو، آثار العمل، لا شیۃ فیہا، جی کوئی داغ نہ ہو، لا شیۃ لون فیہا، کوئی اور داغ نہ ہو، غیر لونہا، یعنی وہ زردی کے علاوہ اس میں اور کوئی رنگ نہ ہو، بالکل زرد ہو۔ جی آگے آیت کا ترجمہ دیکھیے، قالوا الآن جئت بالحق، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے، الآن جئت بالحق، اب آپ نے ٹھیک بتایا ہمیں، فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو پس انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، وہ ایسا نہیں کرنے والے تھے، وہ ایسے نہیں تھے کہ یہ کر گزرے۔ تفسیر دیکھیے، قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے کہا اب آپ نے پتہ کی بات کی نا، اب آپ نے صحیح بات کی نا۔ نطقت بالبیان التام، تفسیر دیکھیے، نطقت بالبیان التام، اب آپ نے صحیح تام بات بیان کر دی ہمارے سامنے کہ ہاں ایسی ہو۔ فطلبوها فوجدوها، تو انہوں نے اس کو تلاش کیا، فوجدوها، تو پایا انہوں نے اس گائے کو، عند الفتى، ایک لڑکے کے پاس، البار بامه، جو اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا، فاشتروها، تو انہوں نے اس سے گائے کو اس سے خریدا، بملء مسکها، اس کے کھال کے برابر بھر کے، ذهبا، سونے سے۔ تو انہوں نے اس گائے کو بہت زیادہ تلاش کیا، بنی اسرائیلیوں نے بہت زیادہ تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد ایک لڑکے کے پاس ان کو گائے ملی جو غریب تھا بہت زیادہ، والدہ کا بڑا فرما بردار تھا، تو اس نے ان کو سونا بھر جو ہے نا
اس کی کھال میں سونا بھر کے دے دیا اور کہا کہ یہ لوگ اور یہ ہمیں بیچ دو، بس یہ گائے ہمیں کسی بھی طریقے سے چاہیے۔ جی فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، وما كادوا يفعلون، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، یعنی انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، ذبح کرنے کے بعد وہ اس مقتول پہ لگایا تو وہ کھڑا ہو کے زندہ ہو گیا اور بول پڑا کہ مجھے فلاں بندے نے مجھے قتل کیا ہے، سارا معمہ حل ہو گیا۔ وما كادوا يفعلون، کیوں نہیں کرنے والے تھے؟ لغلاء ثمنها، بہت زیادہ سمن کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، سمن کے بہت مہنگی ہونے کی وجہ سے وہ کرنے والے نہیں تھے، خرید نہیں سکتے تھے اس کو۔ اور فی الحدیث، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ لو ذبحوا ای بقرۃ کانت، وہ کسی بھی گائے کو اگر ذبح کر لیتے لاجزتہم، تو وہ کافی ہو جاتی ان کو، یعنی کسی بھی گائے کو ذبح کر کے وہ خون لگا دیتے تو وہ مقتول بول اٹھتا، ولکن شددوا علی انفسہم، لیکن انہوں نے اپنے جانوں کے اوپر اس کو سخت کر دیا، فشدد اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حکم ان کے اوپر سخت کر دیا۔ اگر وہ زیادہ سوال نہ کرتے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، باقی چیزیں کیسی ہو، کام کرنے والی ہو، کام کرنے والی نہ ہو، تو نہ پوچھتے، تو بس اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے تو بس ہو جاتا، آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے خود اپنے لیے معاملہ سخت کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے معاملہ سخت کیا۔ ایسے بہت ساری اس سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی احکام ہے اس میں سر تسلیم خم کر لینا چاہیے، سوالات نہیں اٹھانے چاہیے۔ دوسرا، ہمارے ارد گرد بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں ہمیں زیادہ سوالات اٹھا کر اس معاملے کو اپنے لیے مشکل نہیں بنانا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا عزیز طلبہ؟ یہ عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اس آج کے سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہو نہ آیا ہو ضرور کمنٹس میں لکھیے گا۔ آج کے سبق سے متعلق سوال سن لیجئے کہ جو بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ ہے اس کو مختصراً لکھیے کمنٹس میں جو آپ نے پڑھا یہاں پر، اور دوسرا ہے کہ اس واقعے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا تو ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔